السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اردو ادب کے شاہکار مصنف مظہر کلیم ایم اے کے ناول جیالِ یاسوس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ناول کی ایپیسوڈ 5 کی طرف۔ لوکیشن فرام نرو سینٹر اسپیکنگ۔ نرو سینٹر کے انچارج لوکیشن کی قدر گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ کار ووٹ ہے لوکیشن، کیا مجرم ختم ہو گئے؟ مارشل زاتورے نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا۔ جناب، نارو سینٹر کی 20 جیپوں اور 50 مسلح افراد نے اس زرعی فارم کو گھیرے میں لیا، مگر اس زرعی فارم میں سی وی سینٹر کا نمبر 1 اور نمبر 2 اور ایک پائلٹ جوماگوف کو کرسیوں پر بندھے ہوئے پائے گئے۔ ان کو سینوں میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا اور مجرم غائب ہو گئے تھے۔ چونکہ ان ہلاک شدگان کی حالت بتا رہی تھی کہ انہیں چند لمحے پہلے ہی ہلاک کیا گیا تھا، اس لیے میرے سیکشن کے آدمیوں نے ارد گرد کے علاقے کی چھان بین شروع کر دی، لیکن مجرم کہیں نہیں مل رہے۔ میں نے سوچا کہ آپ کو رپورٹ کر دوں۔ اور ہاں، ایک اور بات کہ C1 کے چہرے پر نامکمل میک اپ بھی کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجرموں کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ CV1، 2 اور جوماکوف کے میک اپ میں آ جائیں، مگر اچانک چھاپے کی وجہ سے ان کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اب قبضہ زدگناش کی ہر عمارت کی تلاشی لی جا رہی ہے، لوکاشین نے پوری طرح تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مگر مجرم کوئی جادوگر ہیں جو چند لمحوں میں غائب ہو گئے؟ تمہارا سیکشن نااہلوں کا سیکشن ہے لوکیشن۔ یہ بات کیسے ممکن ہے کہ چند لمحوں میں 7-8 افراد یکدم غائب ہو جائیں؟ مارشل زاتورے نے غصے سے میز پر بار بار مکے مارتے ہوئے کہا۔ اس کی جھلاہٹ عروج پر پہنچ گئی تھی۔ اسی بات پر تو ہم حیران ہیں جناب۔ بہرحال ہمیں ایک عمارت پر شک ہے جو فارم سے قریب ترین اور خالی پڑی ہوئی ہے، لیکن اسے دوبارہ چیک کیا گیا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں ہے، لوکیشن نے جواب دیا۔ تم اس عمارت کو گھیرے میں رکھو، میں خود وہاں پہنچ رہا ہوں، میں اپنی نگرانی میں انہیں ڈھونڈوں گا، میں دیکھتا ہوں کہ کیسے نہیں ملتے، مارشل زاتورے نے چیخ کر کہا، اور پھر انٹرکام کا بٹن آف کر کے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا اور اپنے مخصوص ہیلی پیڈ کی طرف بڑھتا چلا گیا، جہاں ہر طرف ایک تیز رفتار ہیلی کاپٹر موجود رہتا تھا، اور چند لمحوں بعد ہی ہیلی کاپٹر مارشل زاتورے کو اپنے اندر سموئے تیزی سے فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ اس کی رفتار انتہائی تیز تھی اور مارشل زاتورے کو معلوم تھا کہ زیادہ سے زیادہ آدمی آدھے گھنٹے میں وہ قصبے میں پہنچ جائے گا۔ 11:30، جس کا اصل نام ہرمن تھا، زرعی فارم سے ہیلی کاپٹر کو اڑا کر ناراکان پہاڑیوں کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس کا پروگرام تھا کہ وہ پہاڑیوں کے قریب ہیلی کاپٹر کو چھوڑ کر خود کسی جیپ کے ذریعے واپس فارم میں پہنچ جائے گا، لیکن ابھی اسی فضا میں بلند ہوئے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ 4 فائٹر طیاروں نے ہیلی کاپٹر کو گھیر لیا اور اسے نیچے اترنے کا حکم دیا، مگر ہرمن جانتا تھا کہ اگر وہ نیچے اتر گیا تو پوری گرفتاری کے بعد دردناک موت اس کا مقدر بن جائے گی۔ اس لیے اس نے فوری طور پر ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے ایک خطرناک فیصلہ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس بڑی چٹان کے پیچھے ایک قدرتی چشمہ موجود ہے، جس کے ساتھ قدرتی طور پر ایک چھوٹی سی جھیل بن گئی ہے۔ کیونکہ اس کے پاس پیراشوٹ نہ تھا، اس لیے اب یہی جھیل ہی اسے بچا سکتی تھی۔ اس نے ہیلی کاپٹر کی رفتار کا جائزہ لیتے ہوئے فوری طور پر ہیلی کاپٹر سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ اس کا جسم گولیوں کی سی تیزی سے زمین کی طرف بڑھتا چلا گیا اور پھر چند لمحوں بعد وہ ٹھیک اسی جھیل کے درمیان میں سر کے بل گرا اور پانی کی گہری تہہ میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کا اندازہ 100% درست نکلا تھا۔ اگر اس کے اندازے میں معمولی سی بھی غلطی ہوتی تو اسپاٹ زمین سے ٹکرا کر اس کی ایک ہڈی بھی سلامت نہ رہتی، اور شاید قدرت کو بھی اس کی زندگی مقصود تھی۔ خوش قسمتی سے اس کا اندازہ درست نکلا اور وہ ٹھیک جھیل میں جا گرا۔ پہلے تو وہ سیدھا تہہ میں بیٹھتا چلا گیا، لیکن دوسرے لمحے پانی نے اسے اوپر کی طرف اچھال دیا اور پھر سطح پر آنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور تیزی سے کنارے کی طرف تیرتا چلا گیا اور پھر کنارے سے باہر نکل آیا۔ اس کے کپڑے پانی میں شرابور تھے اور اسے ہیلی کاپٹر کا جلتا ہوا ڈھانچہ صاف نظر آ رہا تھا، جبکہ فائٹر طیارے واپس جا چکے تھے۔ ہرمن جھیل سے نکل کر واپس فارم کی طرف بڑھنے لگا، مگر پھر وہ ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ اسے خیال آ گیا تھا کہ طیاروں کے جانے کے بعد وہاں ضرور چھاپا مارا جائے گا اور اس کے کپڑوں سے بہتے ہوئے پانی کی لکیر
اس کی فوراً ہی نشاندہی کر دے گی۔ اس نے چند لمحے انتظار کرنے کے بعد فیصلہ کیا تاکہ ٹپکتا ہوا پانی کسی حد تک کم ہو جائے۔ چنانچہ وہ ایک چٹان کی اوٹ میں دبک کر بیٹھ گیا، مگر ابھی اسے وہاں بیٹھے ہوئے چند لمحے گزرے ہوں گے کہ اسے دور سے جیپوں کے چلنے کی مخصوص آواز سنائی دی اور وہ چونک کر کھڑا ہو گیا، مگر دوسرے لمحے اسے فوری طور پر دبکنا پڑا کیونکہ اس نے دور سے 20-25 تیز رفتار جیپوں کو فارم کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اوہ، اب ان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، ہرمن نے مایوسی سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کی تیز نظروں نے نارو سیکشن کی مخصوص جیپوں کو چیک کر لیا تھا۔ یہ سیکشن اپنی صلاحیتوں کی بنا پر KGB میں سب سے ٹاپ پر سمجھا جاتا تھا۔ ان کا کام کھوج نکالنا تھا اور یہ زمین کی تہہ میں موجود مجرموں کو بھی باہر لانے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ اس نے چٹان کی آڑ سے صورتحال کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ تمام جیپوں کا رخ فارم کی طرف ہی تھا، اس لیے وہ ان کی زد میں محفوظ تھا۔ اس نے سوچا کہ اس کے متعلق یہی یقین کر لیا گیا ہوگا کہ وہ زمین پر گر کر ہلاک ہو چکا ہے، اس لیے اس کی فوری تلاش ضروری سمجھی گئی ہوگی۔ ابھی جیپیں فارم سے کافی دور تھی کہ ہرمن اچانک چونک پڑا۔ اس نے فارم سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو خرگوش کی طرح باہر نکلتے ہوئے دیکھا اور قصبے کی عمارت کی طرف انتہائی تیز رفتاری سے بھاگتے دیکھ لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ انہوں نے بھی جیپوں کی آمد کی اطلاع مل چکی ہے، لیکن اسے معلوم تھا کہ نارو سیکشن کے ماہرین سے یہ چھپ نہیں سکتے۔ وہ ہر قیمت پر ڈھونڈ نکالیں گے، چونکہ وہ کافی بلندی پر تھا اس لیے، اور اس کے ساتھی اسے بھاگتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بڑے محتاط انداز میں درختوں کی آڑ لے کر بھاگ رہے تھے۔ اس کے ساتھ قیدی موجود نہ تھے، اس لیے وہ سمجھ گیا کہ انہیں فارم میں ہی چھوڑ دیا گیا ہے، زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں۔ اور پھر ہرمن نے دیکھا کہ عمران اور اس کے ساتھی قریب ترین عمارت کی چار دیواری پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے، اور ہرمن کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ خام خواہ بھاگ رہے ہو؟ نارو سیکشن کی آدمیوں سے بچ نکلنا ناممکن ہے، اور ظاہر ہے فارم میں انہیں نہ پا کر انہوں نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لینا ہے، اور عمران اور اس کے ساتھی حقیر چوہوں کی طرح مار ڈالے جائیں گے۔ لیکن وہ سوائے مایوسی سے بڑبڑانے کے اور کر بھی کیا سکتا تھا، اس لیے خاموش بیٹھا رہا۔ چند لمحوں بعد جیپوں نے فارم کو گھیر لیا، اور پھر مسلح افراد جیپوں سے نکل کر فارم میں داخل ہوتے چلے گئے، مگر تھوڑی دیر بعد وہ سب فارم سے نکل آئے، اور پھر ہرمن کی توقع کے عین مطابق وہ سب تیزی سے اس عمارت کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ عمارت کی طرف جانے والوں کی تعداد 12 کے قریب تھی، جبکہ باقی افراد ادھر ادھر پھیلنے لگ گئے تھے۔ اور پھر اس نے نارو سیکشن کے مسلح افراد کو اس عمارت میں داخل ہوتے دیکھا جس میں عمران اور اس کے ساتھی چھپے ہوئے تھے، اور ہرمن کا سانس تیز ہو گیا۔ اب اسے کسی بھی لمحے فائرنگ کی آوازوں کا انتظار تھا، جس کے بعد پاکیشیا سیکرٹ سروس کی لاشوں کے ڈھیر نظر آنے تھے۔ مگر جب 10-12 منٹ گزر گئے اور فائرنگ کی آواز نہ سنائی دی تو حیرت کے مارے اس کی آنکھیں پھیلنے لگی۔ فائرنگ نہ ہونے کا جواز اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا، اور پھر اس کی آنکھیں واقعی حیرت سے پھیل کر پھٹنے کے قریب ہو گئی جب اس نے اندر جانے والے مسلح افراد کو خالی ہاتھ باہر نکلتے دیکھا۔ اتنی دیر میں چند مسلح افراد کے سوا باقی لوگ بھی عمارت کے قریب پہنچ چکے تھے، اور پھر چند لمحے وہ گروپ کی صورت میں جمع ہو کر بات چیت کرتے رہے، اور اس کے بعد وہ سب اکٹھے ہو کر ایک بار پھر عمارت میں داخل ہو گئے۔ اس بار ان کی تعداد 30 کے قریب تھی، اور ہرمن سمجھ گیا کہ اب عمران اور اس کے ساتھیوں کا چھپنا ناممکن ہے، مگر تھوڑی دیر بعد وہ یہ دیکھ کر ایک بار پھر حیران ہو گیا کہ اندر جانے والے ایک بار پھر ناکام باہر نکل آئے، اور پھر 2 مسلح افراد اس عمارت کے سامنے رک گئے، جبکہ باقی افراد قصبے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ وہ شاید اب قصبے کی عمارتوں کی تلاشی لینا چاہتے تھے، لیکن ہرمن اونچی جگہ پر ہونے کی وجہ سے صاف طور پر دکھائی دے رہا تھا، اور عمران اور اس کے ساتھی عمارت میں داخل ہونے کے بعد باہر نہیں آئے، کیونکہ عمارت کا عقبی میدان بھی اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس لیے اسے یقین تھا کہ بہرحال عمران اور اس کے ساتھی عمارت کے اندر موجود ہیں۔ لیکن پھر وہ کیسے نارو سیکشن کے افراد کی نظروں سے چھپے رہے، یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ یہ تو اسے معلوم تھا کہ جدید انداز میں بنی ہوئی عمارتوں میں تہہ خانے بنانے کا رواج نہیں ہے، اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی خفیہ تہہ خانے میں چھپ گئے ہوں گے۔
ہرمن کو تو یہ یقین تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی اس عمارت میں ہیں اور ان کے بچ نکلنے کے امکانات ان کے پراسرار طور پر چھپ نکلنے کے باوجود کافی کم ہے، کیونکہ نارو سیکشن کے افراد اس وقت تک واپس نہ جائیں گے جب تک انہیں ڈھونڈ نہ نکالیں۔ اس لیے اس نے خود ہی کوئی ایسی ترکیب سوچنی شروع کر دی جس سے وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس عمارت سے صحیح سلامت نکال کر لے جا سکتا۔ اور پھر اچانک ایک ترکیب اس کے ذہن میں آ گئی اور چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے کپڑے اب خشک ہو چکے تھے، اس لیے اب وہ آگے بڑھ سکتا تھا۔ وہ تیزی سے حرکت میں آیا اور پھر اس نے درختوں کی آڑ لے کر ایک لمبا چکر کاٹ کر اس عمارت کی پشت کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ وہ حتی الامکان احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کسی بھی وقت اسے کہیں سے بھی چیک کیا جا سکتا ہے۔ اب اسے اس کی خوش قسمتی کے یہ یا اس کی احتیاط کے وہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر اس عمارت کی پشت پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرف چونکہ مسلح صفائی موجود نہ تھی، اس لیے وہ آسانی سے چھوٹی دیوار سے کود کر عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ عمارت میں ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی اور وہ تیزی سے عمارت کے سامنے کے رخ پر مڑا اور پھر اس نے ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ کر آہستہ سے یکسو کے الفاظ دہرائے، لیکن جب کمرے سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ آگے بڑھ گیا اور ایک بڑے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس کے اندر ہر طرف خالی پیٹیاں بکھری ہوئی تھی۔ یکسو، میں 1130 ہوں، ہرمن نے دروازے کے قریب جا کر سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے پیٹیوں کی ایک دیوار کو حرکت ہوئی اور پھر ایک تنگ سے راستے سے عمران نکل کر باہر آ گیا۔ اس کا لباس گرد سے اٹا ہوا تھا۔ کیا تلاش کرنے والے جا چکے ہیں جو تم یہاں پہنچ گئے ہو؟ عمران نے دبے لہجے میں کہا۔ وہ یہاں سے ناکام ہو کر قصبے کی طرف گئے ہیں۔ صرف سامنے کے رخ پر 2 مسلح افراد موجود ہیں۔ میں ایکوی سمت سے آیا ہوں، ہرمن نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے نکلنے کا موقع اچھا ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور دوسرے لمحے اس نے اپنے ساتھیوں کو باہر نکلنے کے لیے کہا۔ اور پھر چند ہی لمحوں بعد وہ سب پیٹیوں کے پیچھے سے نکل کر باہر آ گئے۔ مگر آپ لوگ ان کی نظروں سے چھپے کیسے؟ ہرمن حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہمارے پاس سلمانی ٹوپیاں ہیں، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور پھر وہ دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ظاہر ہے عمران کے پاس اتنا تو وقت نہ تھا کہ وہ ساری بات بتاتا۔ میرے پیچھے آئیے، ہرمن نے کہا اور پھر وہ نے اپنے پیچھے لیے عمارت کی یکوی سمت میں آ گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ سب چھوٹی دیوار پھلانگ کر عمارت سے باہر نکل آئے۔ اسی لمحے انہیں ایک ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی اور وہ سب تیزی سے دیوار کے ساتھ سمٹتے چلے گئے۔ بڑا سا مخصوص ساخت کا یہ ہیلی کاپٹر عمارت کے اوپر سے ہوتا ہوا قصبے کی طرف بڑھا اور پھر قصبے کے اوپر چکر لگا کر وہ مڑا اور پھر عمارت کی یکوی سمت کے میدان میں اترتا چلا گیا۔ ہیلی کاپٹر کو نیچے اترتے دیکھ کر ہر طرف سے قدموں کی تیز آوازیں اسی طرف بڑھتی سنائی دی اور عمران اور اس کے ساتھی بڑی بے بسی کے عالم میں دیوار کے ساتھ چمٹے کھڑے رہ گئے۔ اب ان کے لیے چھپنا ہر لحاظ سے ناممکن ہو گیا تھا، وہ خود ہی جال میں پھنس چکے تھے۔ مارشل زاتورے کا مخصوص ہیلی کاپٹر آدھے گھنٹے کے اندر اندر قصبہ زدگناش کے اوپر پہنچ گیا۔ مارشل زاتورے نے دور سے ہی اس زرعی فارم اور اس کے نزدیک عمارت کو چیک کر لیا تھا، اس لیے اس نے قصبے میں اترنے کی بجائے پائلٹ کو اس عمارت کے قریب ہیلی کاپٹر کو اتارنے کا حکم دیا اور پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو موڑ کر عمارت کی یکوی سمت میں میدان میں ہیلی کاپٹر اتارنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر ہیلی کاپٹر نیچے اترتا چلا گیا۔ ارے، یہ کون لوگ دیوار کے ساتھ سمٹے کھڑے ہیں؟ اچانک مارشل زاتورے نے چونک کر کہا۔ اس کی نظریں نیچے اترتے وقت اچانک ہی دیوار کی طرف اٹھ گئی اور اس نے 8 افراد کو دیوار کے ساتھ چمٹے ہوئے چیک کر لیا تھا۔ اسی لمحے ہیلی کاپٹر زمین پر اتر چکا تھا۔ مارشل زاتورے نے پھرتی سے جیب سے ریوالور نکالا اور پھر کھلے دروازے سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ وہ ایک لمحے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ وہی ہیں جن کی تلاش کی جا رہی ہے اور یہ ایک سنہری موقع تھا کہ وہ خود ہی انہیں ٹھکانے لگا دیتا، لیکن مارشل زاتورے کو جوش میں یہ خیال نہ رہا کہ اس کے مقابلے میں بندھے ہوئے اور بے بس لوگ نہیں ہیں۔ جیسے ہی مارشل زاتورے نے ریوالور سنبھال کر نیچے چھلانگ لگائی، دیوار سے چمٹے افراد کسی عقاب کی طرح مارشل زاتورے پر جھپٹ پڑے۔ مارشل زاتورے نے پھرتی سے سب سے آگے آنے والے پر فائر جھونک مارا، مگر آگے آنے والا اس کی توقع سے کہیں زیادہ پھرتیلا نکلا اور اس نے تیزی سے جھکائی دے کر اپنے آپ کو گولی سے بچایا اور دوسرے لمحے وہ مارشل زاتورے پر ٹوٹ پڑا۔
مارشل کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر دور جا گرا۔ اسی لمحے پائلٹ نے بھی شاید فائر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایک آدمی کے ریوالور سے نکلی ہوئی گولی نے اسے اس کی مہلت ہی نہ دی اور وہ سیٹ پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ مارشل زاتورے پر حملہ کرنے والے نوجوان نے جسم کو مخصوص انداز میں حرکت دی اور مارشل زاتورے سے کسی گیند کی طرح اچھلتا ہوا ہیلی کاپٹر کھلے دروازے سے باہر جا گرا۔ پھر اس وقت دھڑ دھڑ کرتے ہیلی کاپٹر میں سوار ہوتے چلے گئے۔ اسی لمحے عمارت کی دوسری سمت سے دوڑتے ہوئے آدمی اس کے سمت پہنچ گئے اور وہ ایک لمحے کے لیے تو اندازہ ہی نہ کر سکے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، لیکن ابھی عمران کے ساتھی ہیلی کاپٹر میں سوار ہو ہی رہے تھے، اس لیے آنے والی ان کی اجنبی صورتیں دیکھ کر فوراً ہی سمجھ گئے سچویشن گڑبڑ ہے۔ چونکہ وہ تربیت یافتہ افراد تھے، اس لیے میکانیکی انداز میں انہوں نے مشین گنیں سیدھی کی، مگر ان سے زیادہ تیزی صفدر نے دکھائی اور اس نے انتہائی پھرتی سے جیب سے ایک چھوٹا سا بم نکالا اور بجلی کی تیزی سے ان پر اچھال دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس آنے والوں میں سے کئی افراد کے جسم منہ پر کھچے اڑ گئے۔ اتنا وقفہ ان کے لیے کافی تھا۔ پائلٹ سیٹ 1130 نے خود ہی سنبھال لی تھی اور پائلٹ کو نیچے دھکیل دیا تھا۔ دوسرے لمحے ہیلی کاپٹر تیزی سے فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ آخری آدمی صفدر تھا جس نے بم پھینک کر اندر چھلانگ لگا دی تھی، اس لیے وہ سب اس بڑے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو چکے تھے۔ جب ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا تھا تو عمران نے مارشل زاتورے کو اپنے دونوں بازوؤں میں بری طرح جکڑ لیا تھا، اس لیے باوجود کسوسانے کے وہ اپنے آپ کو نہ چھڑا سکا۔ ہیلی کاپٹر چونکہ مخصوص ساخت کا تھا، اس لیے وہ انتہائی تیز رفتاری سے فضا میں بلند ہوتا چلا گیا اور نیچے موجود سپاہی اور دوسرے افسران آنے والوں کو ان کی اتنی مہلت ہی نہ مل سکی کہ وہ ہیلی کاپٹر فائر کھول سکتے، اور ویسے بھی وہ جب تک صورتحال کو سمجھتے ہیلی کاپٹر بلندی پر پہنچ چکا تھا اور ان کی مشین گنوں کی رینج سے باہر نکل جاتا۔ 1130 نے ہیلی کاپٹر کو خاصا بلندی پر لے جا کر شمالی سمت کی طرف موڑ دیا اور ہیلی کاپٹر میں سوار افراد نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ عمران نے بھی اپنی گرفت ہلکی کر دی، کیونکہ اب مارشل زاتورے کا نیچے اترنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تمہیں اس کے لیے بھگتنا پڑے گا، میں تمہاری لاشیں کتوں سے نچوا دوں گا، مارشل زاتورے نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اچھا تو تم KGB کے کتا پلٹن کے سردار ہو، بہت خوب، تمہاری اپنی خصلت بھی کتے جیسی ہے، عمران نے بازو ہٹاتے ہوئے کہا۔ تم مجھے نہیں جانتے اس لیے ایسی بات کر رہے ہو، میں ایسی باتیں سننے کا روادار نہیں ہوں، مارشل زاتورے نے مڑ کر انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ اچھا بھئی، تم اپنا تعارف کرا دو، تمہارا ہیلی کاپٹر دیکھ کر تو یہی اندازہ ہو سکتا ہے کہ تم KGB کے کسی عام پوسٹ پر ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام میخائیلیو ہے، میں نارو سیکشن کا انچارج ہوں، مارشل زاتورے نے غصے کے باوجود اپنی ذہن کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے کہا، اس لیے وہ اپنے اصل حقیقت میں چھا گیا تھا۔ 1130 اب کیا پروگرام ہے؟ عمران نے مارشل زاتورے کو غیر عام سمجھتے ہوئے پائلٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے 1130 سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا خیال ہے جناب کہ ہمیں گناش کے جنوب میں موجود پہاڑیوں میں اتر جانا چاہیے۔ جہاں تک میرا آئیڈیا ہے، کارخانہ انہی پہاڑیوں کے نیچے ہے، 1130 نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، چلو، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر اس سے پہلے کہ 1130 ہیلی کاپٹر کا رخ موڑتا، اچانک فضا میں آوازوں سے گونج اٹھی۔ تقریباً 20-25 منٹ فائٹر جہاز فضا میں پھیلتے چلے گئے اور سب ہیلی کاپٹر کے گرد پھیل گئے تھے۔ ہیلو ہیلی کاپٹر پائلٹ، فوراً ہیلی کاپٹر کو نیچے اتار دو ورنہ اسے ہٹ کر دیا جائے گا۔ اچانک ہیلی کاپٹر میں نصب ٹرانسمیٹر سے ایک پرخت آواز گونجی، کر دو بٹ، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ 1130 کی بجائے عمران نے چیخ کر کہا، یہ ہیلی کاپٹر اڑا دیں گے، تم اگر میری جان بخشی کا وعدہ کرتے ہو تو ہیلی کاپٹر کو فائر پروف بنانے والا بٹن بتا سکتا ہوں۔ اچانک مارشل زاتورے نے خوفزدہ لہجے میں کہا، فائر پروف؟ عمران نے چونک کر کہا، ہاں، یہ خصوصی ہیلی کاپٹر
اسے فائر پروف بنایا جا سکتا ہے۔ مارشل زاتورو نے نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ اوکے بتاؤ، عمران نے کچھ سوچ کر کہا۔ دائیں ہاتھ پر 12 نمبر کا بٹن دبا دو، بٹن کے اوپر فائر کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے۔ مارشل زاتورو نے کہا، بٹن دباؤ، کم از کم یہ اندر موجود کوئی خطرناک بات تو بتا سکتا ہے، ورنہ اسے زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ عمران نے 11:30 سے کہا اور 11:30 نے بٹن آف کر دیا۔ بٹن آن ہوتے ہی ہیلی کاپٹر کو ایک جھٹکا سا لگا اور دوسرے لمحے ہیلی کاپٹر کے گرد سفید رنگ کی دھات کی چادر پھیلتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی سوئچ پینل کے درمیان ماچس کی ڈبیا جیسی سکرین روشن ہو گئی، جس میں باہر کا منظر نظر آنے لگ گیا۔ فائٹر جہاز مسلسل ہیلی کاپٹر کے ارد گرد اوپر نیچے چکر کاٹ رہے تھے۔ وہ 11:30 کو راستہ ہی نہ دے رہے تھے، بلکہ جنگی حکمت عملی کے طور پر وہ اسے ایک مخصوص راستے پر چلنے پر مجبور کر رہے تھے، اور 11:30 کو راستہ بنانے میں بڑی الجھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ صفدر، اس کا خیال رکھنا، اگر یہ کوئی غلط حرکت کرے تو بے شک اسے گولی مار دینا، عمران نے اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا، اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا تھا، لیکن مارشل زاتورو نے بڑے مطمئن انداز میں بیٹھا ہوا تھا، جیسے اسے کسی بات کی بھی پرواہ نہ ہو۔ عمران نے 11:30 کو پائلٹ سیٹ سے اٹھایا اور خود سیٹ سنبھال لی۔ 11:30 ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا اور کیپٹن شکیل، جو پہلے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کر عمران کی جگہ پر چلا گیا۔ ہیلی کاپٹر کے فائر پروف ہونے کے بعد فائٹر جہازوں کی طرف سے کوئی پیغام موصول نہ ہوا تھا، البتہ وہ مسلسل ہیلی کاپٹر کے گرد چکر کاٹتے چلے جا رہے تھے۔ عمران نے غور سے ڈائلوں کو دیکھا۔ اسے سیٹ پر بیٹھتے ہی احساس ہو گیا تھا کہ ہیلی کاپٹر غیر محسوس طور پر اپنی بلندی کم کرتا چلا جا رہا ہے، مگر ان ڈائلوں پر سوئیاں صحیح بلندی دکھا رہی تھی۔ عمران نے ہیلی کاپٹر کو اور اونچا کرنے کے لیے تھراسل استعمال کی تو ہیلی کاپٹر کو ایک جھٹکا سا لگا۔ بلندی بتانے والے ڈائل پر سوئی آہستہ سے آگے کی طرف تھرتھرائی اور پھر ایک انچ عبور کر کے رک گئی۔ اسے صاف ظاہر تھا کہ ہیلی کاپٹر اور زیادہ بلند ہو گیا ہے، لیکن عمران نے ہیلی کاپٹر کا رخ موڑنا چاہا اور اسی لمحے وہ چونک پڑا، کیونکہ ہیلی کاپٹر کا رخ موڑنے والے آلات جام ہو چکے تھے اور وہ ہیلی کاپٹر ایک ہی رخ پر مسلسل آگے بڑھے چلا جا رہا تھا۔ عمران نے مختلف سوئچ آف آن کیے تاکہ ہیلی کاپٹر کو چیک کیا جا سکے، مگر بے سود۔ اس کی مشینری واقعی جام ہو چکی تھی، جبکہ ڈائل کا باقاعدہ کام کر رہے تھے۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور دوسرے لمحے اس نے فائر پروف والا بٹن آف کر دیا، لیکن بے سود۔ ہیلی کاپٹر کے گرد ویسے ہی سفید دھات کی چادر تنی رہی۔ اب سب کچھ بے سود ہے نوجوان، اب نہ ہی تم ہیلی کاپٹر کو روک سکتے ہو اور نہ ہی اسے چلا سکتے ہو، اب یہ بیرونی کنٹرول کی زد میں ہو چکا ہے۔ اچانک مارشل زاتورو نے بلند آواز میں کہا، اس کے چہرے پر بڑی پراسرار سی مسکراہٹ طاری تھی۔ تمہارا تو خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ عمران نے مڑ کر بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تمہارے کھلونے بھی بیکار ہو چکے ہیں، اس ہیلی کاپٹر میں اب فائر نہیں ہو سکتا۔ مارشل زاتورو نے صفدر کے ہاتھ میں پکڑے ریوالور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور صفدر نے چونک کر ریوالور کا رخ بیرونی کھڑکی کی طرف ٹریگر دبا دیا، مگر دوسرے لمحے وہ سب کے سب یہ دیکھ کر بری طرح چونک پڑے، کیونکہ ریوالور سے اس ٹارچ کی ایسی آواز نکلی جیسے ریوالور خالی ہو۔ صفدر نے پھرتی سے میگزین کھولا۔ گولیاں موجود تھیں، لیکن ان میں سے کوئی چل نہیں رہی تھی۔ چلو ریوالور نہ صحیح، ہمارے ہاتھ تو تمہارا گلا دبا سکتے ہیں، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یہ بھی کر دیکھ لو، مارشل زاتورو نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا، ہیلی کاپٹر میں ہلکے نیلے رنگ کی روشنی میں ایک جھٹکا سا ہوا، جسے فلیش گن چلی ہو، اور دوسرے لمحے ان کے جسم بالکل مفلوج ہوتے چلے گئے۔ اب وہ واقعی ہاتھ پیر ہلانے سے بھی معذور ہو گئے تھے۔ اب بولو، اب بھی تم میرا گلا دبا سکتے ہو، مارشل زاتورو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاس بالکل صحیح انداز میں حرکت تھی۔ وہ مختلف سیٹوں کو پھلانگتا ہوا پائلٹ سیٹ پر آیا، پھر اس نے جھک کر سوئچ پینل کے نیچے ہاتھ بڑھا کر کسی خفیہ بٹن کو دبایا تو دوسرے لمحے ہیلی کاپٹر کے گرد پھیلی ہوئی دھات کی چادر یکلخت غائب ہو گئی، اور مارشل زاتورو نے ایک اور بٹن دبایا تو دوسرے لمحے ہیلی کاپٹر میں ایک تیز سی آواز ابھری، ہیلو ہیلو، سارا اسپیکنگ، سیفیم فائر کر دیا گیا ہے۔ مارشل زاتورو سے اسپیکنگ، فائر کا نتیجہ درست ہے،
سب لوگ مفلوج ہو چکے ہیں، ہیلی کاپٹر کو ہیڈ کوارٹر میں اتار لو۔ مارشل زاتورے نے بڑے رعونت بھرے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے باس، ہمیں بس آپ کی فکر تھی۔ دوسری طرف اس بار مدبانہ لہجے میں کہا گیا، میری فکر نہ کرو اور ہیلی کاپٹر کو جلدی اتارو۔ مارشل زاتورے نے فیس لہجے میں جواب دیا، بہتر باس۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور مارشل زاتورے نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور دوبارہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ عمران کی زبان تک مفلوج ہو گئی تھی لیکن دماغ بصور کام کر رہا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں سارا چکر آ گیا۔ دراصل اسے یہ معلوم نہ تھا کہ ان کا قیدی KGB کا چیف مارشل زاتورے ہے، ورنہ وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیتا اور مارشل زاتورے اپنے مخصوص ساخت کے ہیلی کاپٹر کی وجہ سے الٹا انہیں بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اب وہ مفلوج ہو کر بے بسی کے عالم میں اس کے قیدی بن کر رہ گئے تھے۔ اور اتنا وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے KGB کا ہیڈ کوارٹر کیا آفت ہوگا، وہاں سے زندہ سلامت نکلنا تقریباً ناممکن ہوگا، لیکن وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ نہ صرف اس ہیڈ کوارٹر سے نکلے گا بلکہ مارشل زاتورے کو بھی وہ سبق دے گا اور اس کی نسلیں تک اس سبق کو فراموش نہ کر سکیں گی۔ بیٹھے سوچتے رہو، اب اس سے زیادہ تم کر بھی کچھ نہیں سکتے، اور پھر اسی عالم میں تم پر موت طاری کر دی جائے گی۔ مارشل زاتورے نے عمران کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بڑے تنزیہ انداز میں کہا۔ اس سے شاید عمران کی آنکھوں میں سوچ کے ڈورے جھلکتے دکھائی دے گئے تھے، اور عمران ظاہر ہے خاموش رہا، اور سوائے خاموش رہنے کے اور اس کے پاس فی الحال کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔